بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة عن الماضی والحال والاستقبال کرجل وعلم. بس کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے. کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اس لیے کہ کلمہ یا معنی پر بے نفس دلالت نہیں کرے گا تو یہ کلمہ حرف ہے، یا کلمہ معنی پر بے نفس دلالت کرے گا اور وہ معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہوگا تو یہ کلمہ فعل ہے، یا کلمہ معنی پر بے نفس دلالت کرے گا اور وہ معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہوگا تو یہ کلمہ اسم ہے. اب باقاعدہ اسم کی تعریف، پھر اس کی نشانیاں، پھر باقاعدہ فعل کی تعریف، اس کی نشانیاں، پھر باقاعدہ حرف کی تعریف اور اس کی نشانیاں. دوسری فصل پوری ہو جائے گی. فحد الاسم، یہ کتاب منطق کی ہے کہ نحو کی ہے؟ نحو علوم عربیہ میں سے ہے. علوم عربیہ جنہوں نے بنائے ہیں ان کو اہل عربیہ کہتے ہیں. تو اہل عربیہ کے نزدیک منطق کی کتابوں میں پڑھ چکے ہو. معرف بمعنی حد، حد بمعنی معرف. ان کے ہاں 4 قسمیں معرف کی نہیں ہوتی ہیں. بات سمجھیے؟ اس لیے وہ تعریف کو حد بھی کہہ دیتے اور تعریف بھی کہہ دیتے. یا حد بمعنی منطقی نہیں ہے، جو جنس قریب اور مرکب ہوتی، وہ نہیں مراد. مطلقاً اہل عربیہ کے نزدیک معرف کی ایک ہی قسم ہے جس سے شے کی وضاحت ہو جائے، اس کو حد بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی رسم کہہ دیتے ہیں. بس گل سمجھیے. تو یہاں حد سے معنی وہ نہیں نواں پڑھا جائے نا برکات جمع وہ تھے منطق پہ کرو جی. یہاں یہ عربی، یہ علوم، یہ نحو کی کتاب ہے، علوم عربیہ میں سے ہے. تو اسم کی تعریف اس لیے تھلے کے وضاحت کی تھی. حد تھلے اے فحد الاسم اے نہ لکھن تھلے بین سطور وچ ہے اے تعریف ہو کوئی لکھیا. اچھا سہی موگی تیرے پن چ. سنو اسم کی تعریف، کلمۃ تدل، اسم معرف ہے، کلمۃ تدل معرف ہے. تو معرف کا معرف پر کیا ہوتا ہے؟ اسم کی تعریف. اسم کلمہ ہے، اسم کلمہ ہے ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفس ایسا معنی جو تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہیں ہے. ہاں جی. اسم کی تعریف کرتے ہیں کہ اسم کلمہ ہے، ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفس ایسا معنی جو مقترن نہیں ہوتا 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. ہاں جی. اسم کی تعریف کرتے ہیں کہ اسم کلمہ ہے، ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفس خود بخود بقلم خود جی دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفس یہ غیر صفت ہے معنی کی. ایسا معنی، ایسا معنی جو مقترن نہیں ہوتا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. ایشا بس. وہ 3 زمانے کون سے ہیں؟ زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ استقبال. یہ 3 زمانے ہیں. زمانہ ماضی، ایک فعل ماضی ہوتا ہے، فعل حال ہوتا ہے، فعل مستقبل ہوتا ہے، وہ فعل ہوتے ہیں. ایک زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ استقبال.
نال تعریفاں لکھیاں ہونیاں نے. زمانہ ماضی وہ زمانہ ہوتا ہے جس زمانے میں تو اب ہے اس سے جو پہلے گزر چکا ہے. ہاں جی. زمانہ ماضی وہ زمانہ ہوتا ہے جس زمانے میں تو اب ہے زمانے میں تو اب ہے اس سے جو پہلے گزر چکا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ ماضی. زمانہ ماضی وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں تو اب ہے. جس زمانے میں بڑھیا. جس زمانے میں تو اب ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے وہ زمانہ ماضی ہے. زمانہ حال وہ زمانہ ہوتا ہے جس زمانے میں تو اب موجود ہے. زمانہ حال وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں تو اب موجود ہے. زمانہ حال وہ زمانہ ہوتا ہے جس زمانے میں اب تو موجود ہے. زمانہ استقبال وہ زمانہ ہے جس زمانے میں تو اب ہے اس زمانے کے بعد جو آئے گا. زمانہ استقبال وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں تو اب موجود ہے. جس زمانے میں یار جس زمانے میں تو اب موجود ہے اس زمانے کے بعد جو زمانہ آئے گا. زمانہ استقبال وہ زمانہ ہوتا ہے جس زمانے میں تو اب موجود ہے جو اس زمانے کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ زمانہ استقبال ہے. تو یہ زمانہ ماضی زمانہ حال زمانہ استقبال کی تعریف آ گئی. مثال رجل مرد، علم جاننا، تو یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں اور معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہیں ہے. کیا کیا مثال جیسے رجل اور علم. علم کا رجل کا معنی ہے مرد اور علم کا معنی ہے جاننا. جی ذکر من بنی آدم. زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہیں ہے. اصل رجل کا معنی مرد نہیں ہے، وہ تو خلاصہ ہے نا. رجل کا معنی ہے ذکر من بنی آدم، اولاد آدم میں سے مذکر. اولاد رجل کا یہ معنی ہے، سمجھائیے. تو امرت کا معنی ہے انسا من بنی آدم، سمجھائیے کہ اولاد آدم میں سے مؤنث ہے. علم دانستن، تو یہ جو معنی ہے اس معنی کے ساتھ کہ ہے. پس تعریف اسم کی کیا مطلب ہے؟ اسم ہے، کلمہ ہے. کون اسم؟ کون کلمہ ہے؟ اسم. کلمہ ہے ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفس حق، ایسا معنی جو نہیں مقترن ازمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ. وہ ازمینہ ثلاثہ کون ہے؟ میری مراد ماضی اور حال اور استقبال ہے. مثال جیسے رجل اور علم، مانا کرو کلمہ ہے ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر بنفس ہا، ایسا معنی جو مقترن نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. میری مراد ماضی اور حال اور استقبال ہے جیسے رجل اور علم. پس تعریف اسم کی کلمہ ہے ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر بنفس ہا، ایسا معنی جو مقترن نہیں ہوتا ازمنہ ثلاثہ سے کسی ایک کے ساتھ. میری مراد ماضی اور حال اور استقبال ہے جیسے رجل اور علم. یہ کیا آ گئی؟ اسم کی تعریف آ گئی. تو حد کا لغوی معنی ہے منع کرنا، اور اصطلاح میں حد کس کو کہتے ہیں؟ ایسا قول جو دلالت کرے شے کی حقیقت پر بغیر زیادتی اور نقصان کے. وہ بڑی منطقیں تعریف کی تھی جی، ال سمجھیے ایشا بس. تو منطقیوں کے مطابق تعریف دو قسم ہوتی ہے، ایک حدی ایک عرضی. وہ پڑھ چکے ساری تفصیل جی، گل مک گئی جی. سوال ہے
کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں۔ معنی سمجھ آئیے؟ ایسا معنی جو کلمے کی ذات میں ہے۔ معنی اور کلمے کی ذات ایکو چیز ہے جی۔ معنی بنتا ہے معنی معنی میں ہے، معنی مطلب ہے کلمہ جس پر دلالت کرتا ہے وہ معنی ہے، ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں۔ کلمے کی ذات میں کیا شے ہے؟ معنی ہے۔ تو معنی یہ بنا کہ معنی فی نفسہ متعلق ہے کائنن کے، ایسا معنی جو ہونے والا ہے معنی میں، تو یہ ظرفیت شیل نفسی لازم آ گیا۔ یہ آنکھ وہ سوال یہ ہے کہ کلمے کی اسم کی تعریف کی گئی ہے کہ اسم کلمہ ہے، ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو کلمے کی ذات جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں، جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات تو میں۔ کلمے کی ذات میں کیا شے ہے؟ کلمے کی ذات میں معنی ہے، تو معنی ہے کہ بنا کہ معنی میں ہے، تو یہ کیا لازم ہے؟ اب بڑے ظرفیت شے لے نفسی اپنے آپ دے وچوں۔ سوال ہے کہ اسم کی تعریف کی ہے کہ اسم کلمہ ہے، ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں، ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں، تو معنی بنا کہ معنی میں ہے۔ تو یہاں یہ ظرفیت الشیء لنفسی لنفس ہی لازم آتا ہے۔ جتنے بھی تعریفیں ہون گی یہ سوال ہوئے گئے میں جی، اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسہا کی فی بمعنی با ہے، فی بے نفسہا، کلمہ اسم کلمہ ہے، ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفسہا، خود بخود آپ دلالت کرتا ہے معنی پر۔ کون؟ کلمہ۔ ہاں جی، اس کا جواب ہے کہ یہاں فی بمانا با ہے، یعنی اب معنی یہ ہے اب معنی یہ ہے کہ اسم کلمہ ہے، ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفسہا، بے نفسہا کا مطلب خود بخود۔ ہاں بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فی نفسہا میں فی بمانا با ہے، تو اب یہ معنی ہے کہ کلمہ ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے، اسم کلمہ ہے، اسم کلمہ ہے ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفسہا، بے نفسہا کا مطلب خود بخود آپ دلالت کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، لہذا ظرفیت الشیء للنفس لازم۔ سوال یہ ہے کہ اسم کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں، دخول غیر سے مانے نہیں، یہ جامع مانے پکال ہے وہ نہ تاکہ بار بار تعریفاں کرنی ہے جی۔ ہاں جی، سوال ہے کہ اسم کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں، اپنے افراد سے مراد معرف کے افراد، جی اپنے افراد کو جامع نہیں اور دخول غیر سے مانے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسماء افعال کون اسماء ہیں؟ اسم، جی تعریف سچی نہیں آتی ہیں، تعریف سچی نہیں آتی، کیونکہ ان کا معنی زمانے کے ساتھ کہ کوئی نہیں تو ہیں اسم، لیکن تعریف اور وہ افعال جو منسالخہ ہیں، پڑھے جنا امیر بھی، جو زمانے سے خالی ہیں، جو وہ ہے فعل، ان پر تعریف سچی آ گئی، اس لیے کہ وہ معنی پر دلالت کرتے ہیں اور وہ معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے۔ جو افعال زمانے سے خالی کر لیے گئے ہیں، قادہ، بیسا، سا، نیما وغیرہ جتنے ہیں جو پڑھے آپ نے، ان میں زمانے والا معنی نہیں ہوتا۔ نعم الرجل، اچھا ہے رجل کی زمانہ ماضی میں، ان میں زمانے والا معنی نہیں ہے۔ بیسا کے اندر قادہ قریب ہے، ہاں جی، تو وہ افعال جو زمانے سے وہ ہے فعل، لیکن تعریف اسم کی کیوں سچی آ گئی کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں لیکن وہ معنی
साथ मुख्तरिन नहीं है। तो इसम वही होता है जो माने पर दलालत करे और वो माना जमाने से मुख्तरिन, तो लिहाजा अस्माए अफ़ाल के एतबार से जामे नहीं जी और अफ़ाल मुनसालिखा एतबार के एतबार से दुखूले गैर से माने नहीं। हाँ भाई, सवाल ये है कि इसम की तारीफ अपने अफराद को जामे नहीं और दुखूले गैर से मानी नहीं। शाबाश। वो इस तरह के अस्माए अफ़आल जो हैं वो हैं इसम, लेकिन उनमें ज़माने का माना पाया जा रहा है। तो वो जमाने का माना बेवकूफा, उनका माना जमाने के साथ मुख्तरिन है। पहले महीना अगर सिर कपांदे जी, उनका माना ज़माने के साथ मुख्तरिन है। जमाने का माना पाया जा रहा है, क्या उल्टा लफ्ज बोले यार। ज़माने के साथ मुख्तरिन है। अजी उन तारीफ पढ़ाइए कि ऐसा माना जो माना जमाने के साथ मुख्तरिन हो या माना जमाने के साथ मुख्तरिन ना हो, कि उनके माने विच जमाना हो जी। ये की पकाया पिछों, माना मुख्तरिन होगा या माने विच जमाना होगा, तो मुख्तरिन मारना जो कुछ पकवाया यार। तो उनका माना जो है वो ज़माने के साथ मुख्तरिन है। हालांकि है क्या, हालांकि है इसम, लेकिन माना जमाने के ज़माने के साथ साथ मुख्तरिन है। उन्हें पता हो इसम फेल केड़े ने तो केड़ा माना है, सारे पीछे पड़े जी। तो है इसम, जी है इसम, लेकिन तारीफ सच्ची नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इसम कौन होता है जिसका इसम माना, होता है जिसका माना ज़माने के साथ मुख्तरिन ना हो, तो इनका तो माना ज़माने के साथ मुख्तरिन है। और इसी तरह कादा बेसा सा नेमा, जी काला बेसा सा कादा व काला दे कुछ लिखते हैं। कादा बेसा सा नेमा, इन ये अफाल ये अफ़आल जो जमाने से खाली हैं, ज़माने से खाली हैं, तो इन पर इसम की तारीफ इन पर इसम की तारीफ सच्ची आ रही है, इसलिए कि वो माने पर दलालत करते हैं। वो माना तीन ज़मानों में से किसी के साथ मुख्तरिन नहीं है। तो लिहाजा इसम की तारीफ, दुखूले गैर से माने ना रही। हाँ जी, सवाल है कि इसम की तारीफ दुखूले गैर से माने नहीं है और अपने अफराद को जामे नहीं है, इसलिए कि अस्माए अफ़ाल का जो माना है नहीं है आखना, जामे नहीं माने नहीं है, क्योंकि अस्माए अफ़ाल का जो माना है वो जमाने के साथ मुख्तरिन है। हालांकि हैं हालांकि हैं वो अस्मा इसम है, इसम है, लेकिन तारीफ सच्ची, लेकिन तारीफ सच्ची नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उनका जो माना है वो जमाने के साथ मुख्तरिन है। इसम कौन होता है? इसम वो होता है कि जिसका माना जमाने के साथ मुख्तरिन ना हो। गल मुक्की के मुख्तसर गल और की जो थी, अफ़ाल मुनसालिहा है उनका जो वो माना है, अफाल जो जमाने से खाली कर लिए गए हैं, अफ़ाल जो जमाने से खाली कर दिए गए हैं, जैसे कर लिए गए हैं, कर दिए गए हैं, कर लिए गए हैं, जैसे बेसा सा नेमा वगैरह, ये माने पर दलालत करते हैं माने पर दलालत करते हैं। और वो माना जमाने तीनों जमानों में से किसी एक तीनों लंबी गल की ये बेवकूफा, और वो माना जमाने के साथ, माना किसी जमाने के साथ, जमाने के साथ यार है, और वो माना जमाने के साथ मुख्तरिन नहीं है। इन्नी गल नहीं समझ आती, जरूर ओ पर हथ ला के आना है जी गुआढ़िया लो जी, वो माना जमाने के साथ मुख्तरिन नहीं है जी। तो लिहाजा तारीफ लिहाजा तारीफ दुखूले गैर से माने न जामे रही ना जामे रही और ना माने रही। उस सवाल का जवाब ये है कि इसम वो कलमा है जो दलालत करता है माने पर बेनफ्सिहा, ऐसा माना जो जमाने के साथ मुख्तरिन नहीं। इस अदमे इक्तरान से मुराद अदमे इक्तरान वज़ी है। अदमे इक्तरान और मुख्तरिन ना हो तो इन माना कि अदमे इक्तरान, अदमे इक्तरान से मुराद अदमे इक्तरान वज़ी है, असल वज़ा के एतबार से, इस्तेमाल का एतबार नहीं है। ये तारीफ है इसम की कि ऐसा माना जो जमाने के साथ मुख्तरिन ना हो बैतबार वज़ा के, बैतबार जदों भी लफ्ज इस्तेमाल होया ना पहली बारी उन्होंने आंदे ने वज़ा, जिस माने विच गल समझिया, इस्तेमाल को दखल नहीं है। तो अस्माए अफ़ाल बैतबार वज़ा के इनका माना जमाने के साथ मुख्तरिन नहीं। इस्तेमाल में जब इनको फेल के माने में इस्तेमाल किया तो माना जमाने से मुख्तरिन हुआ। अफ़ाल मुन सालिखा को कह जो रहे हैं, मुन सालिखा जमाने से खाली किए गए,
کتے استعمال میں، تو لہذا اصل میں تو معنی ان کا کیا ہے؟ زمانے کے ساتھ. تو جب باعتبار وضع کے مراد ہے تو وضع کے اعتبار سے اسماء افعال کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں، اور نعمہ وغیرہ کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہے. لہذا تعریف جامع بھی ہوئی، دخول غیر سے معنی بھی ہوئی. ہاں جی، جواب یہ ہے کہ اسم کی جو تعریف کی ہے، اسم کی جو تعریف کی ہے وہ اس طرح ہے کہ کلمہ ایسا کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو بنفس جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفس. ہاں یار، دلالت کرتا ہے معنی پر بنفس ایسا معنی ایتے ٹیلے ساروں پچھو کرو کہ ہیں تو جو مقترن نہ ہو تین زمانوں میں سے، تینوں یار تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن چبڑ جائے. ایسا معنی جو مقترن نہ ہو کسی زمانے کے ساتھ یار، کسی زمانے کے ساتھ. ایسا معنی جو مقترن نہ ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. تو تینوں یار تین نہیں ہوں بیماری ہے میسر کے بارے میں کسی ایک کے ساتھ. تو مقترن سے عدم اقتران آخ یار، اقتران سے مراد عدم اقتران وضعی یعنی جب وہ لفظ پہلے استعمال ہوا، یہ مراد ہے کہ اسم کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو باعتبار وضع کے. استعمال کو دخل نہیں ہے باعتبار وضع کے. باعتبار تو اسماء افعال باعتبار وضع کے ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے، اور نعمہ وغیرہ کا معنی باعتبار وضع کے زمانے کے ساتھ مقترن ہے. استعمال میں معاملہ الٹ ہو گیا. اسماء افعال کو چونکہ فعل کے معنی میں استعمال کیا ہے تو زمانہ داخل ہو گیا، اور افعال منصالحہ کو زمانے سے خالی کیا تو معنی ان کا زمانے سے مقترن نہ رہا. ہاں جی، جواب یہ ہے کہ جو اسم کی تعریف کی ہے، میں کہا ہے نا کہ ایسا معنی اور جتوں لوڑ ہے نا اتوں پھڑو نا، ایسا معنی جو مقترن نہیں ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، جو زمانے کے ساتھ مقترن نہیں. اس عدم اقتران سے مراد عدم اقتران وضعی ہے. کیا مطلب کہ دلالت کرے اسم معنی پر ایسا معنی جو مقترن نہ ہو زمانے کے ساتھ باعتبار اے مراد ہے باعتبار وضع کے. استعمال کو دخل نہیں ہے. اسماء افعال باعتبار وضع کے ان کا معنی جو ہے وہ زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے، اور جو افعال منصالحہ ہیں ان کا معنی باعتبار وضع کے زمانے کے ساتھ مقترن ہے. لہذا تعریف جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے. دخول غیر سے معنی بھی ہے. اسی طرح خود لفظ زمان، خود لفظ یوم، اندہ، امس وغیرہ یہ بھی اسم ہے. یہ بھی اس لیے کہ ان کا معنی خود زمانہ ہے، ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے، ان کا معنی آپ زمانہ ہے. ہاں جی، اسی طرح زمان اور وقت، زمان، یوم، اندہ، امس، غدن، ان کا معنی جو ہے یہ بھی اسم ہے. جی یہ بھی اسم ہے، اس لیے کہ ان کا معنی جو ہے معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے بلکہ ان کا معنی خود زمانہ آج کل. ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے بلکہ ان کا معنی خود زمانہ ہے. خود زمانہ ہے. آپ اب معنی ان کا زمانہ ہے، اگر اس معنی کو مقترن کریں تو اقتران اس زمان بزمان لازم آ جائے گا. لہذا یہ بھی اسم ہے. یہ بھی ان کا معنی زمانے سے مقترن نہیں ہے بلکہ ان کا معنی خود زمانہ ہے. کیا کہ اسی طرح یہ جو زمان ہے، زمان، یوم، اندہ، امس
ام سے اور ان یار غدن، ان ام سے اور غدن وغیرہ وغیرہ، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، اس لیے اسم ہے اس لیے اسم ہے کہ یہ زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے۔ کہ جب جب کرتا ہے یار جڑا سر کپایا پیچھے رہ گیا، ان کا معنی یار ان کا دل اس گل معنی مقترن ہے، کلمہ مقترن ہے یار، خدا دے کمال ہے یار، ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا معنی آپ زمانہ ہے، اس لیے کہ ان کا معنی آپ زمانہ ہے، خود ان کا معنی زمانہ ہے، آج دن کل دن گزشتہ کل، اگر ان کا معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہو تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ زمانہ زمانے کے ساتھ مقترن ہو جائے تو یہ غلط ہے کہ اچھا جی سوال ہے جہات ستہ فوق تحت یمین شمال خلف قدام کہو یا امام کہو، امام نہیں امام اگے، یہ جو چھ ہیں تحت فوق زمین شمال قدام قدام خلف، یہ اسم ہے، یہ لفظ اسم ہے، کے فعل ہیں، اسم ہے، لیکن تعریف سچی نہیں آ رہی، تعریف تعریف صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ معنی پر دلالت نہیں کرتے جب تک ان کی اضافت نہ ہو، جب تک جب تک ان کی اضافت نہ ہو، یہ مضاف الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، تیرے اوپر، تیرے نیچے، تیرے دائیں، تیرے بائیں، تیرے آگے، تیرے پیچھے، مثال کے طور پر مسجد کے دائیں، مسجد کے بائیں، مسجد کے اوپر، مسجد کے نیچے، مثال کے طور پر۔ تو حالانکہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو معنی پر دلالت کرنے میں کسی کا محتاج، بلکہ معنی پر دلالت کرتا ہے بے نفس ہا، نہ کہ زمزمی میں سے، نہ کہ تو ہے یہ اسم، لیکن معنی پر دلالت کرنے میں مضاف الیہ کے محتاج ہے، معنی پر کس کے اوپر، کس کے نیچے، کس کے دائیں، جب تک بیان نہ کریں گے معنی سمجھ نہیں آئے گا جی۔ ہاں جی، سوال یہ ہے لہذا تعریف اپنے افراد کو جامع، ہاں جی، سوال یہ ہے کہ جہاد جہات ستہ جی جہات ستہ کیڑے کیڑے، اتنے تھلے سجے کھبے اگے پیچھے یار، یہ فوق جی فوق تحت شمال اور زمین، زمین شمال امام امام قدام یار تو کہہ دے، جی قدام خلف خلف جی قدام کہے یا امام، امام نہیں وہ تو اور معنی ہے نا، امام اگے ہونا، اگلا پاسا، تو یہ سارے کیا ہیں لفظ، یہ لفظ اسم ہے سارے اسم ہے، لیکن تعریف لیکن تعریف سچی نہیں آتی اس لیے کہ یہ معنی پر دلالت کرنے میں مضاف الیہ کے محتاج ہے، جبکہ اسم اور فعل معنی پر دلالت خود کرتے بے نفس ہا دلالت کسی اور کے محتاج جی کسی اور کے محتاج نہیں ہوتے تو ہیں اسم، جی ہے اسم لیکن تعریف سچی نہیں آ رہی ہاں جی، یہاں سے یہ یہاں سے یہاں کونی سوال سوال یہ ہے کہ خلف جہات ستہ، آرام نہ یار، جہات ستہ جہات ستہ فوق فوق تحت یمین شمال خلف اور قدام، یہ اسم ہے، یہ سارے لفظ، یہ سارے لفظ اسم ہیں، لیکن اسم کی تعریف ان پر لیکن اسم کی تعریف ان پر سچی نہیں آتی، اس لیے کہ اس لیے کہ یہ سارے اپنے سارے معنی پر اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مضاف مضاف، محتاج ہوتے ہیں، جب تک مضاف لے نہ آئے ان کا معنی جب تک سمجھ، مضاف الیہ نہ آئے تو ان کا معنی سمجھ نہیں آتا، جبکہ اسم اور فعل کی شان یہ ہے، جبکہ اسم اور فعل کی شان یہ ہے کہ یہ معنی پر دلالت کرتے ہیں بنفس ہا، محتاج نہیں ہوتے، محتاج کون ہوتا ہے؟ حرف۔ اس سوال کا جواب بھی وہی ہے کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرے معنی پر بے نفس ہا باعتبار وضع کے، اسم وہ کلمہ ہے
جو دلالت کرے معنی پر بے نفس ہا باعتبار وضع کے. سمجھے؟ باعتبار پہلے اسی کے بے اقتران نہ ہو باعتبار وضع کے. دلالت کرے معنی پر بے نفس ہا باعتبار وضع کے، یہ مراد ہے. یہ سارے اسم باعتبار وضع کے معنی پر دلالت کرنے میں مضاف لے کے محتاج نہیں. عادت یہ جاری ہوگی عربوں کی، جب بھی استعمال کرتے ہیں تو مضاف لے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جس سے یہ وہم پڑا. ہاں جی، جواب یہ ہے کہ کلمے کی جو اسم کی جو تعریف ہے وہ اصل میں اس طرح ہے کہ اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفس ہا باعتبار اصل وضع کے، باعتبار اصل وضع کے، ستہ جو ہے یہ باعتبار اصل وضع کے اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں بے نفس ہا، کسی کے محتاج نہیں. ہوتے. لیکن عربوں کی عادت یہ ہو گئی ہے عادت یہ ہو کہ جب ہو گئی ہے، جب ان کو استعمال کرتے ہیں تو مضاف الیہ کے بغیر استعمال نہیں کرتے. وضع کے اعتبار سے یہ محتاج نہیں ہے، استعمال میں ان کے ساتھ مضاف الیہ کو جوڑا ہے. تیرے اوپر جی. جواب یہ ہے کہ اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفس ہا، بے نفس ہا بیت لانی نال بے نفس ہا باعتبار وضع کے، اور دوجی بھی نال لانی کہ ایسا معنی جو مقترن نہ ہو زمانے کے ساتھ باعتبار وضع کے. وہ وکرا سوال جواب ہے، وکرا ہے باعتبار وضع کے. تو یہ جو جہات ستہ ہیں یہ باعتبار وضع کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، کرنے میں محتاج نہیں ہے، اس کے مضاف لے کے. ہاں، عربوں کی عادت یہ بن گئی ہے کہ جب بھی ان کو استعمال کرتے ہیں تو مضاف کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یہ وجہ ہے. یہ وجہ ہے. جی اچھا گل سمجھی. چلو تعریف کی سمجھی، اگاں پڑھو جی. وعلامتہ صحۃ الاخبار عنہ، بیڑیا اخبار پڑھ پڑھ کے تے سارے جھوٹ. صحۃ الاخبار عنہ نحو زید قائم. بس کلمے کی تقسیم کی ہے. کلمہ 3 قسم ہے، پھر وجہ اثر بیان کی ہے، پھر اسم کی باقاعدہ تعریف کی ہے. اسم کی تعریف سے فارغ ہو کر مصنف علیہ رحمہ اب اسم کی نشانیاں بیان کرتے ہیں. پہلے کلمے کی تعریف کی ہے اور تقسیم، وہ تعریف تو کی تھی نا. تقسیم کے بعد اسم کی تعریف کی ہے، اب اسم کی علامتیں اور نشانیاں بیان کرتے ہیں. گل سمجھیے. اچھا جی، یہ مسئلہ شروع ہے. اسم کی علامتیں. اسم کی علامتیں بہت ساری ہیں جن کو دیکھ کر بندہ پہچان سکتا ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے یا نہیں ہے. یہ کلمہ اسم ہے یا نہیں. یہ جو علامتیں بیان ہوں گی ان میں سے جس میں پائی گئیں وہ کیا ہوگا؟ جس میں نہ پائی گئیں وہ اسم خافیل ہو یا حرف ولدہ بات ہے جی. اسم تو پہلی نشانی، پہلی صحت الاخبار عنہ. پہلی نشانی یہ ہے کہ جس کلمے کو ترکیب میں مخبر عنہ ہو، مسند الیہ، محکوم علیہ، موضوع بنانا صحیح ہو، اس کا موضوع بننا یہ نشانی ہے کہ یہ اسم ہے. یہ ہاں جی، پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اسم، وہ کلمہ پہلے اسم نہیں آخنا سر، کلمہ بولنے تھے. وہ کلمہ جس کو مخبر عنہ ہو بنانا، جس کو مخبر عنہ بنانا ہو، محکوم بنانا، مسند لے بنانا، موضوع بنانا تے مبتدا بنانا صحیح ہو، یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم. یہ کلمہ ٹل کلمے تو دینا ہے یار، تھے کی بیماری ہے. اگر بھائی اسم کی نشانی یہ ہے کہ اسم مخبرانہ ہوتا ہے، ایک مطلب ہے چبولا جاؤ تو نہیں تک سمجھ نہیں ہوتی. بھیجیے. اسم کی پہلی علامت یہ ہے کہ ایسا کلمہ
جس کو مخبر ان ہو محکوم علیہ کلمے کو مخبر ان ہو اے تینوں نام دسے نے زید قائم وچ زید ہے نا اینو مخبر ان بھی آکھدا ہے ایندے کولوں خبر دتی گئی ہے اینو محکوم علیہ بھی آکھدا ہے اینو مسند الیہ بھی آکھدا ہے اینو مبتدا بھی آکھدا ہے تے اینو موضوع بھی کنے نام بن گئے کیڑے کیڑے اے پانچ نام بن گئے جنتے جی گل سمجھی جی کنے پانچ نام بن گئے پورے ہو گئے سارے نام جی وہ کلمہ جس سے خبر دینی صحیح ہو وہ کلمہ خبر دینی صحیح ہو کا مطلب ہے جس کلمے کو ترکیب میں مخبر ان ہو بنانا صحیح ہو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ کیا کہ اسم کی پہلی نشانی ہے صحت الاخبار ان ہو صحت الاخبار اخبار یار چبور جا خبر دینی ہے خبراں دی جمع دینی ہے تھے جی کمال ہے یار صحت الاخبار ان ہو حد ہو گئی ہے سنتے پہنے نہ پڑھنا اخبار ہی ہے کیونکہ پڑھتے جو اخبار نے جی ایسا کلمہ اخبار خبر دینی یار اخبار تے جمع خبر دی یار خدا دے بندے کی ایسا کلمہ جس کو مخبر ان بنانا ٹھیک ہو صحیح ہو جس کلمے سے خبر دینی صحیح ہو یعنی جس کلمے کو ترکیب میں مخبر ان ہو بنانا ٹھیک ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے گل سمجھیے یہ کلمہ اسم ہے تو پانچ نا دسے نے کل اور علامت اسم کی اخبار ان ہو صحیح ہو جیسے زید قائم میں جو زید ہے یہ مخبر ان ہو ہے لہذا یہ کیا ہے او تنوین بھی تو ہے ہی ہے جی گل چلتی بھی تو کر جی ہاں جی اور علامت اسم کی اخبار ان ہو کی صحت جی اخبار ان ہو کی صحت اخباری مریضی اور بے وقوفہ مصدری باب افعال دی باب افعال کی مصدر ہے خبر دینا پہلے جو ویخ ہوں قسم چاواں کہ من جاؤ دے منی بیٹھے تو پھر کہٹا تو ہو گیا سر کہ پھر اخبار ٹوکی ہونا جی اخبار جمع اخبار خبر دی اے مصدر باب افعال دی کی بنا پھر اچھی بولنا ہوں بوجھ ٹوٹتا پہ جس ٹائم پتہ لگ گیا پہ جی اور علامت اسم کی اخبار عن ہو کا صحیح ہونا ہے کا صحیح ہونا ہے جیسے ہاں بھائی اور علامت اسم کی اخبار عن ہو کا صحیح ہونا ہے جیسے زید قائم مطلب کیا ہے کسی اسم سے کیا خبر دینی کسی اسم کا کسی کلمے کا ترکیب میں کیا بننا مخبر عن ہو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ صحیح ہے یہ کلمہ صحیح تو ہے یہ کلمہ اسم ہے گل سمجھیا دلیل اس مسئلے پر کہ مخبر ان ہو ہونا کلم اسم کی علامت کیوں ہے وجہ یہ ہے کہ فعل صرف مسند بنتا ہے اور حرف نہ مسند بنتا ہے نہ مسند لے بنتا ہے تو جب فعل صرف مسند بنتا ہے اور حرف کچھ بھی نہیں بنتا تو لہذا مسند الیہ ہونا اسم کی علامت ہو گیا جی اس پر دلیل کے اخبار ان ہو کی صحت جی اخبار پڑھی اخبار ہی میرے پتہ ہے پڑھنے سارے اخبار ہی کیونکہ اخبار جو پڑھتے ہو جی میں بار بار تمہیں کہہ رہا تکرار کرو کہ سارے اخبار رکھنا کسی بھی اخبار نہیں آخنا چاہیے اینی واری بےزتی لے کر نہیں تو مننا جو نہیں تو گل پھر کری روڑا کی ہوئے اخبار عن ہو کی صحت راتی اور مطالعہ میں غلطی پڑھ بیٹھا اخبار تم پنجی جا رہے ہیں جی بزرگا خواب ہے سے ہاں بھائی اخبار عن ہو کی صحت اسم کی نشانی کیوں ہے جی اسم کی نشانی کیوں ہے اس لیے کہ
اسم جو ہے مسند الیہ ہونا اسم کا خاصہ ہے، جی مسند الیہ ہونا اسم کا خاصہ ہے، کیونکہ فعل نہ مسند ہوتا ہے، فعل مسند لہ نہیں ہوتا، صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، لہذا جب فعل مسند لہ نہیں ہوتا تو پھر مسند لہ ہونا تو مسند الیہ ہونا یہ اسم کی نشانی ہے۔ نشانی ہے۔ ہاں بھائی، اخبار ان ہو کی صحت، اس پر دلیل یہ ہے کہ پہلے اخبار ان ہو اخبار ان ہو کا صحیح کا ہونا صحیح ہونا اسم کی نشانی ہے، اسم کی نشانی ہے، اس پر یعنی دلیل یہ کسی ہے کلمے کا مخبر ان ہو بننا ترکیب میں یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ، یہ کلمہ اسم ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ فعل مسند ہوتا ہے کہ اور مسند، حرف- دلیل یہ ہے کہ مسند الیہ ہونا مسند الیہ ہونا یہ اسم اسم کا کی نشانی ہے، خاصہ ہے یار، یہ اسم کا خاصہ کرتا ہے۔ ہے یار، کیونکہ فعل صرف مسند الیہ ہونا، مسند الیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، فعل صرف فعل صرف مسند ہوتا ہے اور حرف نہ مسند الیہ ہوتا ہے اور نہ مسند ہوتا ہے۔ نہ ہوتا ہے جی، تو مسند الیہ اور مخبر ان ہو، محکوم علیہ، موضوع، مبتدا، ان سب کا ایک ہی معنی ہے جی۔ گل سمجھی؟ کوئی نہ سوال ہے، آجابانی ان ضربتا زیدن، تعجب میں ڈالا مجھے اس بات نے کہ مارا تو نے زید کو۔ ان ضربتا زیدن پورا جملہ آجابا فعل کا فاعل ہے، فعل کا تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا ہے؟ تو یہاں مسند الیہ ہے اور اسم نہیں ہے بلکہ جملہ ہے، بلکہ اسم کہندی قسم میں تے کلمہ کیشا ہوندا؟ لفظ کیڑا؟ لفظ مفرد ہوندا ہے نا، کلمہ لفظ مفرد ہے جی، تے اے تا ان ضربتا زیدن کیا ہے؟ جملہ ہے جی، تو اللہ کہ ہے کیا؟ مسند الیہ، لیکن اسم بلکہ ہاں جی۔ سوال یہ ہے کہ آجبنی ضربتا زیدن، تو اس میں ضربتا زیدن جو ہے یہ مسند الیہ، اور ان ضربتا بیماری ہے، آجابنی ان ضربتا زیدن میں آجبنی عن ضربتا ان نہیں ہے گا، ان مصدریہ لے ہونا تاکہ مصدر دی تعویل چ کریے نو یار۔ آجبنی عن ضربتا زیدن میں تعجب میں ڈالا مجھے اس بات نے کہ مارا تو نے زید کو، تعجب میں ڈالا مجھے اس بات نے کہ مارا تو نے زید کو، میں جی میں ان ضربتا زیدن آجابا کا جی ان ضربتا زیدن آجبا کا فاعل ہے، فعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا، مسند الیہ ہوتا، بیماری جی فاعل جو ہے وہ مسند الیہ ہوتا کہ ہے، کوئی نہیں ہوتا جی، تو مسند الیہ ہے، جی فاعل مخبر ان ہو ہے، جی مخبر عن ہو ہے، لیکن اسم نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کیونکہ یہ جملہ بیماری ہے، آخر جا کے سر کھان لگ پے ہو، جی جملہ ہے، کلمہ کیونکہ یہ جملہ ہے، جی جملہ ہے، اور اسم کیا ہے؟ کس کی قسم ہے؟ اسم کلمے کی قسم، اور کلمہ کیا ہے؟ کلمہ مفرد ہے، لفظ مفرد کو کہتے ہیں، تو یہ تو مرکب ہے، جملہ ہے یار، وہ جملہ مرکب ہی ہوتا ہے نا جی، لہذا مسند الیہ اور مخبر ان ہو ہے جی لیکن اسم نہیں، بلکہ جملہ ہے۔ یہ جملہ ہے۔ آنکھ بے سوال یہ ہے کہ اعجبنی ان ضربت زیدن میں ان ضربت زیدن یہ فاعل ہے اعجبنی کا، اور مسند الیہ ہے، مسند الیہ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، حالانکہ یہ جملہ ہے، جملہ ہے، حالانکہ یہ یہ جملہ ہے، ایشا بس کلمہ جو جملہ ہے ہے اور جملہ ہے اور مسند الیہ ہے، اسم نہیں ہے، غلط اس کی کرنی ہے نا، اسم نہیں ہے، حالانکہ بیان کیا کیا ہے؟ مخبر ان ہو ہونا، مخبر ان ہونا، مسند الیہ ہونا مسند الیہ ہونا یہ اسم کی نشانی ہے، نشانی ہے، یہ اسم نہیں ہے، اسم نہیں ہے، مسند الیہ ہے، مخبر ان ہو ہے، مسند الیہ اور مخبر ان ہو لیکن اسم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بلکہ جملہ ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے
کہ بھائی مسند لے ہونا اسم کا خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے، خواہ اسم لفظاً ہو خواہ اسم تقدیراً ہو، خواہ اسم تو ان ضربتا زیدن لفظاً اگرچہ اسم نہیں لیکن تقدیراً اسم ہے، لفظاً اگرچہ اس لیے کہ ان تعویل مصدر میں کرے گا، عبارت بن جائے گی آجابنی ضربو کا زیدن، آجابنی تو ضربن کیا ہے تو مصدر کیا ہوندی اسم ہوتا ہے یار، کمال ہے۔ ہاں جی جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے نا کہ بے اسم کی علامت کیا ہے، اسم کی علامت ہے مسند لہ ہونا، مسند الیہ ہونا، مخبر عن ہو ہونا، برہن ہونا، تو وہ اسم خواہ لفظاً ہو خواہ لفظاً ہو خواہ یا تقدیراً، تعویلاً کہہ دے یا تعویلاً۔ قابلاً ہو، تو یہ اس مثال میں مثال میں ان ضربتا زیدن لفظاً اسم نہیں لیکن تعویلاً اسم ہے، کیونکہ ان مصدریہ فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ کیا بن جائے گی عبارت آجابنی ضرب کا زیدن، زیدن، تو ضرب کا جو ہے یہ ضرب ضرب جو ہے یہ اسم ہے۔ اسم فاعل تو ضرب ہے نہ کہ تو مضاف ہے رکاف والے یار، کمال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اسم جو ہے یہ مسند الیہ ہوتا ہے، مسند لہ ہونا اسم کی علامت ہے، مسند الیہ ہونا یہ اسم کی علامت ہے، اور مخبر عن ہونا خواہ وہ اسم لفظاً ہو خواہ وہ اسم لفظاً ہو خواہ وہ تعویلاً ہو، ہاں مسند لہ اسم ہی ہوتا ہے، خواہ لفظاً اسم ہو تعویلاً اسم ہو، خواہ لفظاً اسم ہو خواہ لفظاً اسم ہو خواہ تعویلاً اسم ہو۔ تو سمجھی گل ہو مسند الیہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، خواہ لفظاً تو جو مثال دی ہے لفظاً اسم نہیں ہے بلکہ جملہ ہے، لیکن تعویلاً یہ کیونکہ ان مصدریہ فعل کو مصدر کی کیا بناتا ہے تو ضرب کیا ہے اسم ہے، سمجھیے کوئی نہ ہما نہ کرو جی اگے پاڑے برمانہ ہو گیا اگے غلام زید، بس الاضافت کا عطف ہے صحت پر، و علامتہ الاضافت نحو غلام زید، اسم کی دوسری علامت بیان فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ کسی کلمے کا مضاف ہونا، یہ اسم کی نشانی ہے، یہ یعنی مضاف اسم ہوندا ہے، مضاف نہ فعل ہوندا ہے تے نہ حرف ہوندا ہے۔ ہاں جی مصنف علیہ الرحمہ اسم کی دوسری علامت بیان کرتے ہیں کہ مضاف ہونا یہ اسم کی علامت، مضاف ہونا اسم کی علامت، یعنی مضاف اگو وضاحت چکیتی رہا اپنے فائدے واسطے چبولو، یعنی مضاف اسم ہوتا ہے جو کلمہ ترکیب میں مضاف ہے، جو کلمہ نہ وہ فعل ہو سکتا ہے، ہاں جی کیا کہ دوسری قسم ہے اسم کی اضافت، بیڑیا اسم کی دوسری علامت بیان کرتا قسم کو اسم کی دوسری علامت ہے اضافت، یعنی جو کلمہ ترکیب میں مضاف ہوگا وہ اسم ہوگا، نہ وہ حرف ہوگا، مضاف ہونا اسم کی مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، یعنی جو کلمہ ترکیب میں مضاف ہوگا وہ اسم ہوگا، نہ وہ فعل ہوگا نہ وہ حرف ہوگا، نہ وہ حرف ہوگا۔ جی گل سمجھیا؟ دلیل حاشیے پر لکھی ہوئی ہے، دلیل یہ ہے اضافت اسم کا علامت کا وہ یا خاصہ کا وہ گل کوئی ہے، اضافت اسم کا خاصہ اسم کی علامت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اضافت تین فائدے دیتی ہے، اضافت یا تعریف کا فائدہ دیتی ہے یا تخصیص کا یا تخفیف کا، کس کا؟
تین فائدے دیتی ہے، یا تعریف کا، یا تخصیص کا، یا تخفیف کا۔ تو تعریف، تخصیص، تخفیف یہ صرف اسم میں ہوتی ہے، فعل حرف میں نہیں ہوتی۔ تو اضافت کے جو فائدے ہیں وہ صرف کس میں؟ فعل حرف میں۔ اس لیے اضافت اسم کی علامت اور خاصہ ہے۔ ہاں جی، تو اس پر دلیل دیتے ہیں کہ اضافت اسم کی علامت اور اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ جی، اسم کی علامت اور اسم کا خاصہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے یہ ہے کہ اضافت تین فائدے دیتی ہے، تعریف کا، اور تخصیص کا اور تخفیف کا۔ تو جڑی اضافت دو قسم لفظی تو مانوی پڑھی ہے۔ اضافت مانوی میں اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف معرفہ ہو جاتا ہے، یہ فائدہ ہے تعریف کا۔ مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف نکرہ مخصصہ ہو جاتا ہے، یہ فائدہ ہے تخصیص کا۔ اگر اضافت لفظی ہو او جڑی اس میں فاعل دی اضافت، اپنے معمول وال مفعول دی اضافت، جس لئے اضافت کران گے تے مضاف تے تنوین رہنی ہے کہ نہیں؟ نون تسنیہ جمع رہنا ہے کہ نہیں؟ تے انہاں دا ٹر جانا ہے، تخفیف ہے کہ نہیں؟ اے مطلب ہے کہ اضافت جو ہے وہ یا تعریف کا فائدہ دیتی ہے یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، یا تخفیف کا فائدہ دیتی ہے۔ گل سمجھیے؟ اور یہ تینوں چیزیں صرف کون؟ تعریف، تخصیص، تخفیف۔ یہ اسم تخفیف سے مراد ہے تنوین کا گر جانا یا تنوین کے قائم مقام نون تثنیہ جمع کا گر جانا۔ تو یہ چیزیں اسم میں ہوتی ہیں۔ کون؟ تنوین بھی، اور تنوین کا قائم مقام بھی کس میں ہوتے ہیں؟ اسم میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اضافت کیا ہوا؟ اسم کا خاصہ۔ اسم کی علامت۔ آخ میں بابا اسم کی جو دوسری نشانی ہے اضافت، ہے نا بڑھیا۔ اضافت اسم کی علامت کیوں ہے؟ اضافت اسم کی علامت کیوں ہے؟ اس پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس لیے کہ اضافت تین فائدے دیتی ہے، یا اضافت تعریف کا فائدہ دیتی ہے، یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، یا تخفیف کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ سارے اسم میں پائے جاتے ہیں، فعل میں اور حرف میں نہیں پائے جاتے، فعل حرف میں نہیں پائے جاتے۔ یہ وجہ ہے جی، گل سمجھیے؟ یہ سارے نہیں پائے جاتے۔ یہ وجہ ہے کہ بھئی اضافت اسم کا اور اسم کی علامت ہے۔ گل سمجھیے؟ اچھا جی، اور گل سمجھیے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ اضافت کی وجہ سے تنوین گرتی ہے اور تنوین کا قائم مقام گرتا ہے۔ اضافت کی تو تنوین اور تنوین کا قائم مقام یہ صرف اسم میں ہوتے ہیں۔ یہ صرف کون قائم مقام؟ تثنیہ کا نون اور جمع کا نون۔ سمجھ آئیے؟ وہ فعلاں وچ بھی نون تثنیہ جمع ہے نا، وہ ہور شے ہے جی۔ ہاں جی، اوتھے اضافت کوئی نہیں نا جی۔ کیا دلیل یہ دیتے ہیں کہ اضافت کی وجہ سے مضاف سے تنوین اور تنوین کا قائم مقام گرتا ہے۔ تو تنوین اور تنوین کا قائم مقام تو صرف اسم میں ہوتا ہے، لہذا مضاف بھی اسم ہی ہوگا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اضافت سے تنوین، اضافت سے نہیں، اضافت کی وجہ سے مضاف سے، اضافت کی وجہ سے مضاف جاگتے ہو بڑا تاڑے واسطے بیٹھا یار۔ اضافت کی وجہ سے مضاف سے تنوین اور تنوین کا قائم مقام گرتا ہے۔ تو تنوین اور تنوین کا قائم مقام تو اسم کا خاصہ ہے، اس لیے مضاف ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اضافت جہاں ہوتی ہے وہاں حرف جر مقدر ہوتا ہے، وہاں مقدر ہوتا ہے۔ تو حرف اور لامی فی بھی منی، تو حرف جر آگے آ رہا ہے وہ تو اسم کا، لہذا اضافت بھی
ہونا چاہیے. گل سمجھی؟ ہاں بھائی تیسری دلیل دلیل یہ دیتے ہیں کہ اضافت جہاں ہوتی ہے وہاں حرف جار مقدر ہوتا ہے. حرف جر جی حرف جر مقدر ہوتا ہے اور حرف جر بھی اسم کا خاصہ وہ آگے آ رہا ہے جی، پڑھے ہوئے ہیں پیچھے جی، تو لہذا اضافت بھی لہٰذا اسم بھی اضافت بھی اسم کا خاصہ ہے. ہونا چاہیے. جی چلو جی. اور علامت اسم کی مضاف ہونا ہے، یہ معنی کرنا جیسے غلام و زیدن میں کون غلام. اجے زیدن دی گل نہیں آئی، تنوین اگوں ہونی ہے. جیڑی گل پڑھدے پہ او پڑھو. ان دے وچ غلام مضاف ہے تو زید مضاف الیہ ہے، لہذا غلام کیا ہے؟ ہاں جی. اور علامت اسم کی مضاف ہونا ہے جیسے غلام زید. اور علامت اسم کی مضاف ہونا ہے جیسے غلام زید. جیسے غلام زید. زید مولا